اس نے کہا زیادہ تقریر نہیں کرو، پیسے دے دو۔ کسی نے کہا شاید کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے، شادی کرنا چاہتا ہے۔ کسی نے کہا شاید بہک گیا یہاں کے بڑے شہر میں۔ لوگوں نے، کسی نے مجھے حج کے فضائل کے، حج کا اتنا ثواب، میں نے کہا سب مجھے معلوم ہے، پیسے دے دو۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر اس کا دماغ خراب ہو گیا، اس کے نصیب میں نہیں ہے تو یہ جانے۔ سامان دے دیا۔ ربی کہتے میں بازار آیا، میں نے آٹا خریدا، کپڑے خریدے، کھانے کی چیزیں لی، اور جتنی نقدی بچی تھی ساری آٹے میں ڈال دی۔ بوری اٹھائی میں نے اپنے کندھے پہ، پھر اس عورت کے دروازے پہ چلا گیا۔ میں نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ ان کا میں وہی مسافر ہوں، ربی نام ہے میرا۔ عورت نے کہا تو اس طرح بار بار دروازے پہ آئے گا تو ایک عزت ہی تو ہے ہمارے پاس، وہ بھی چلی جائے گی، لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، چاہ یہاں سے چلا جا۔ اب کیا چاہتا ہے؟ ربی نے کہا صرف ایک مرتبہ دروازہ کھول دو، پھر دوبارہ میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ خدا کے لیے وہ مردار نہ کھاؤ، یہ میں تمہارے لیے ہدیہ لایا ہوں۔ وہ لایا سامان، وہ جب کھولا کپڑے بھی نکلے، پیسے بھی نکلے، اور چیزیں نکلی۔ عورت نے دعا دی، اے ربی تو نے رسول زادیوں کی مدد کی ہے، نسبت رسول کا خیال رکھا، اللہ تجھے اس کا اجر عطا فرمائے۔ 4 بیٹیاں تھیں۔ پہلی بیٹی نے کہا ربی تو حج کرنا چاہتا تھا، اللہ تجھے حج نصیب کرے۔ دوسری نے کہا اللہ تجھے اسی سال حج نصیب کرے۔ تیسری نے کہا اللہ تجھے ہر سال حج نصیب کرے۔ چوتھی نے کہا اللہ قیامت کے دن تجھے ہمارے نانا جان کا ساتھ نصیب کرے۔ ربی یا رسول اللہ، ربی کہتے ہیں میں روتا ہوا واپس آ گیا، قافلہ چلا گیا، میرے پاس نہ پیسہ تھا نہ سامان۔ میں نے کہا میں گاؤں واپس جاؤں گا، لوگ تانے دیں گے تو میں ٹھہر جاتا ہوں یہاں کوفہ میں، جب قافلے واپس آئیں گے ان کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ اگر نبی کے سامنے جاتا تو کیا منہ لے کر جاتا، مجھ سے تو وہاں حاضری نہیں ہو سکتی تھی۔ وقت گزر گیا، مسجد میں خدمت کرتے تھے، کھانا پینا ہو جاتا تھا۔ حاجی حج کر کے واپس آنے لگے تو میں نے کہا چلو مدینہ نہیں دیکھا، مکہ نہیں دیکھا، وہ آنکھیں دیکھ لوں جو حج کر کے آ رہی ہے۔ میں قافلے کے استقبال کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ پہلا حاجی آیا، اس نے کہا ربی تم کون سے قافلے کے ساتھ آئے ہو؟ میں نے تجھے طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ ربی کہتے میں حیران، میں تو گیا نہیں۔ دوسرے نے مبارکباد، تیسرے نے مبارکباد، چوتھے نے، میں بڑا حیران، ایک آدمی غلط بولے گا سارے کیسے؟ ایک قافلہ آیا، چوتھے دن دوسرا، 5ویں دن تیسرا، پھر وہ قافلہ آ گیا جس کے ساتھ میں نے جانا تھا۔ میرا بھائی آ کے کہنے لگا اگر تجھے میرا ساتھ نہیں چاہیے تھا تو بتا دیتا کہ میں نے دوسرے ساتھی چن لیے، بار بار تو مجھے ملتا تھا، کہتا تھا ابھی آتا ہوں، پھر آتا نہیں تھا۔ سارے قافلے والوں نے کہا ربی تجھے حج مبارک۔ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے ایک تھیلا دیا، مسجد نبوی میں سلام کر کے جب باب جبریل سے نکلے، تو نے یہ مجھے دیا تھا کہ پکڑو میں لے لیتا ہوں، جب سے تیرا یہ سامان اٹھائے پھر رہا ہوں، لے اپنا سامان۔ ربی کہتے ہیں میں حیران پریشان تھیلا اٹھا کے گھر آ گیا، سوچتا رہا ایک آدمی غلط بولے گا، 2 غلط بولیں گے، 3 غلط بولیں گے، یہ سارے ہزاروں کی تعداد میں کہہ رہے ہیں انہوں نے مجھے وہاں دیکھا، اور پھر یہ سامان بھی، میں نے تو وہاں کوئی سامان دیا نہیں تھا کسی کو، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں مجھے نیند آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے، ربی اور کتنی گواہیاں دلوائے کہ تو نے حج کیا ہے، سن تو نے میری بیٹیوں کی خدمت کی، میری نسبت کا خیال رکھا، میری ایک بیٹی نے دعا دی تھی کہ اللہ تجھے حج نصیب کرے، دیکھ تو نے حج کیا، تجھے حج کا ثواب ملا۔ ایک نے کہا تھا اسی سال، دیکھ یہ سارے گواہی دے رہے ہیں، اور ایک نے کہا تھا ہر سال، اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ بنا دیا جو ہر سال قیامت تک تیری طرف سے حج کرے گا۔ میری چوتھی